الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واتبع سبیل من اناب الی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جذبات اور احساسات رکھنے والا ہے، اور جب یہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی باتوں کا اثر لیتا ہے، یہاں تک کہ جن جانوروں کے ساتھ وقت گزارتا ہے ان جانوروں کا اثر اس پہ منتقل ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، جو گھوڑے پالنے والے لوگ ہیں ان میں بہادری ہوتی ہے، جو اونٹ پالنے والے ہیں ان میں ضد ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ تو اگر جانوروں کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے تو انسان کا اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ دستور یہ ہے کہ نیک بندے کا اثر نیک پڑتا ہے، برے کا اثر برا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھائی، فرمایا کہ جو نیک آدمی ہے، نیک دوست ہے، اس کی مثال عطار کی دکان کی مانند ہے۔ اگر تم اس کے جا پر بیٹھو گے تو تمہیں خوشبو آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تعلق کی وجہ سے وہ تمہیں خوشبو دے ہی دے، نہ بھی دے تو جتنی دیر بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی ہی صحیح۔ اور برے بندے کی مثال لوہے کی بھٹی والے کی مانند ہے۔ کوئلہ جلتا ہے تو جو وہاں بیٹھتا ہے یا تو اس کو آگ محسوس ہوتی ہے، گرمی، اور گرمی سے بچ بھی جائے تو کوئلے کی سیاہی تو ملتی ہی ہے۔ تو نیک کی مثال خوشبو کی مانند، برے کی مثال کوئلے کی سیاہی کی مانند۔ جیسی صحبت ویسا اثر، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں عطر کھنچتا ہے اگر وہاں جائیں گے تو ایک دن آپ کے کپڑوں پہ بھی خوشبو لگی ہوگی۔ جہاں عطر کھنچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے وہاں جاؤ گے تو کپڑے جلا بیٹھو گے۔ اب کوئی بندہ اگر لاجک دے کہ جی میں تو کپڑے بڑے بچائے رکھے اور کپڑے جلنے نہیں دیے، تو شاعر نے اس کا بھی جواب دیا، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم۔ کپڑے تو بچائے ہیں لیکن جتنی دیر بیٹھے ہو آگ کی گرمی تو ملی ہے نا۔ تو برے بندے کی صحبت میں برائی آتی ہے، نیک بندے کی صحبت میں نیکی آتی ہے۔ اور حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے دوسرے صحابی کو دیکھا تو ان کو اثر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے معاملہ پہنچا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا کہ نظر کا حل کیسے کرنا ہے، اور فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، نظر اثر کرتی ہے۔ تو جس نظر کے اندر عداوت ہو، دشمنی ہو، وہ نظر اگر دوسرے پہ اثر کر لیتی ہے، تو جس نظر کے اندر محبت ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، وہ نظر کیوں نہیں اثر کر سکتی؟ یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے جو بندے پہ اثر کر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، کیونکہ ساتھ رہنے سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس میں صحبت کی بہت زیادہ تلقین کی جاتی ہے کہ انسان نیک صحبت میں وقت گزارے، شیخ کی صحبت میں وقت گزارے۔ شیخ کی صحبت میں وقت گزارنے سے باطن کی بیماریاں بہت جلدی انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ ایک لمحے کی صحبت رخ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے، کتنے لوگ آتے تھے، بس ایک مرتبہ چہرہ دیکھتے تھے، زندگی بدل جاتی تھی، رخ بدل جاتی تھی۔ کتنے علماء تھے، ہمیں کہتے تھے ہم آپ کے شیخ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم یہ سوال پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے۔ ہم کہتے تھے ضرور پوچھنا، لیکن جیسے ہی حضرت کا چہرہ دیکھتے تھے سب سوال بھول جاتے تھے۔ پھر میں ان کو شعر سناتا تھا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال، بات مشکل حل شود بے کیل و کال۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کینسر ہو تو دو طریقے علاج ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو دوائی کھلاؤ، دوائی کھلائیں گے تو وہ کینسر کو کنٹرول کرے گی، مگر اس کے اثرات ذرا دیر سے ہوتے ہیں، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد جا کے اس کا اثر ہوتا ہے جو دوائی کھاتے ہیں۔ اور ایک طریقہ کار شعاؤں والا ہوتا ہے، وہ اسی وقت بس کینسر والے کو سامنے لے جاؤ، شعائیں ڈالو، کینسر برن ہو گیا، ختم۔ یہ سریع الاثر ہے۔ اسی طرح انسان کے قلب پہ جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، اس کو ہٹانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ اللہ کی رحمت برسے اور انسان کے دل کی ظلمت ختم ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی صاحب باطن شخص کی خدمت میں رہے۔ ان حضرات کے قلوب سے جو فیض نکلتا ہے وہ شعاؤں کی مانند ہوتا ہے، وہ دل پہ اثر کرتا ہے، کہنا نہیں پڑتا، بتانا نہیں پڑتا، خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین جب ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ بارش کا پانی نجاست کو مٹا بہا کے لے جائے، اب جب زمین خشک ہوگی تو وہ پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنا سورج چمکے اور اتنی دھوپ پڑے کہ دھوپ اس گندگی کے نام و نشان اور بو کو مٹا کے رکھ دے۔ اتنی دھوپ اگر لگ گئی کہ وہاں نہ رنگ محسوس ہوتا ہے، نہ بو محسوس ہوتی ہے، تو پھر بھی زمین کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ تو انسان کے دل کی مثال زمین کی مانند ہے۔ اگر اس پر گناہوں کی ناپاکی لگ گئی، نجاست لگ گئی، اب اس کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ذکر کریں، اتنی اللہ کی رحمت برسے کہ قلب سے ظلمت نجاست کو دھو کے مٹا دے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی صاحب نسبت کی صحبت میں انسان رہے. ان بزرگوں کے قلوب سورج کی مانند ہوتے ہیں، اور جیسے دھوپ مٹی کو زمین کو پاک کر دیتی ہے، ان کے دل صحبت میں بیٹھنے والوں کے دلوں کی نجاست کو پاک کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دلوں کو گرما رہے ہوتے ہیں اور دلوں کی نجاستوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں. ان کی صحبت کی برکت ایسی ہے. چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں شیخ کی صحبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کتنی اہمیت ہے؟ ہم مکتوبات شریف سے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم چند درویش ایک جگہ جمع تھے. اللہ والوں کی مجلس تھی، محفل تھی. جمعہ کے دن کی اس ساعت کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی جس میں دعا مقبول ہوتی ہے. یعنی کچھ اللہ والے تھے تو آپس میں گفتگو ہوئی کہ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت ہے، وہ اگر کوئی پائے تو کیا مانگے. چنانچہ اس ساعت کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی جس میں دعا مقبول ہوتی ہے کہ اگر وہ ساعت میسر آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی درخواست کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے. چنانچہ ہر شخص نے اپنی سمجھ کے مطابق کسی ایک چیز کے لیے کہا. ہر بندے نے اپنا اپنا بتایا کہ یہ مانگیں یہ مانگیں یہ مانگیں. جب میری نوبت آئی، یعنی خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ارباب جمعیت کی صحبت کی درخواست کرنی چاہیے. اس ساعت اجابت میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جمعیت والے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، جن کے دلوں میں جمعیت ہوتی ہے، تفرقہ نہیں ہوتا. یہ دو لفظ ہیں جو مکتوبات میں بہت استعمال ہوتے ہیں. ایک تفرقہ، یعنی جب وصف سے آئیں، خیالات آئیں تو اس کیفیت کو تفرقہ کہیں گے، اور جب رجوع اللہ کامل ہو تو اس کو جمعیت کہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ارباب جمعیت کی صحبت نصیب ہو جائے، میں ساعت اجابت میں یہ مانگوں گا. اب ذرا سوچئے کہ اتنے بڑے بزرگ، اللہ اکبر کبیرہ، جنت نہیں مانگ رہے، کچھ اور نہیں مانگ رہے، اللہ والوں کی صحبت. اس کا مطلب ہے کہ صحبت میں باقی تمام نعمتیں خود بخود مل جاتی ہیں. ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں جن کا ساتھ رہنے والا بدبخت نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ارباب جمعیت کی صحبت کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ اس کے ضمن میں تمام سعادتیں میسر آ جائیں. تو اس کے ضمن میں باقی سب چیزیں مل جائیں گی، جنت بھی مل جائے گی، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، نیکی بھی مل جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ مانگنا چاہیے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس سلسلہ عالیہ میں صحبت شیخ کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک اتنے بڑے بزرگ، سبحان اللہ، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے تو وقت کے بادشاہ بیعت تھے. اتنے لوگ بیعت تھے کہ فرمایا کرتے تھے اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا. اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے. میں تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. تو ایسے بزرگ لاکھوں مرید ان سے، اللہ اکبر.
اللہ نے ان کو دنیا کا بھی بہت مال دولت دی تھی. ان کے جو گھوڑے تھے ان کے جو کھونٹے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. میخیں, سونے اور چاندی کی میخیں بنائی جاتی تھی گھوڑوں کو باندھنے کے لیے. اور جو خیمہ لگتا تھا, خیمے کی کیلیں جو تھیں وہ سونے چاندی کی ہوتی تھی. اللہ نے بہت غنی کیا تھا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ بھئی بڑے بزرگ ہیں تو چلو جائیں ذرا دیکھیں. نیک ہوئے, بزرگ ہوئے تو بھئی بیعت کریں گے. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے اور دیکھا کہ بھئی قالین بچھے ہوئے ہیں اور شاہانہ منظر ہے, تو مولانا نے دور سے کہا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو اپنا دوست بنائے. تو مولانا کے یہ تاثرات تھے اور مولانا وہیں سے واپس آ گئے کہ ملتے بھی نہیں ہیں. کیا ضرورت ہے ملنے کی جب اتنی دنیا ہے ان کے آگے پیچھے. راستے میں تھکے ہوئے تھے, ایک مسجد میں سو گئے. خواب دیکھا قیامت کا دن ہے اور افراتفری ہے, نفسا نفسی ہے. مولانا بھی اس وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ان کے گرد ایک ہجوم لگ گیا لوگوں کا. کون؟ کہنے لگے کہ ہم حق والے ہیں. کسی نے کہا غیبت کی تھی, کسی نے کہا دل دکھایا تھا, ہمیں ہمارا حق دو. اب وہ حق مانگنے والے اتنے تھے کہ ساری نیکیاں دے دیتے تو بھی حق والوں کو پوری نہ آتی. تو مولانا بڑے پچھتائے کہ یہ میرے ساتھ کیا بنا. پسینے میں شرابور, بہت خوف زدہ کہ یا اللہ میں کسی طرح تو بچ جاؤں ان سے. اتنے میں کیا دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور وہ گزر رہے ہیں اور ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو چل رہے ہیں. تو جب قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو, تو روک لیا گھوڑا اور پوچھا کہ مولانا کیوں پریشان ہیں؟ یہ حق مانگنے والے ہیں اور میں تو اتنی نیکیاں ہیں نہیں جو دے سکوں. تو مولانا نے کہا اچھا وہ جو ہمارا خزانہ ہے نامہ اعمال ہے اس میں سے پیمنٹ کر دو. یہ کہہ کے آگے چلے گئے. تو مولانا کی آنکھ کھل گئی. اب مولانا عالم تو بڑے تھے نا, سوچنے لگے کہ مجھے یہ اشارہ ملا ہے کہ مجھے یقیناً ان سے فائدہ ملے گا. لہذا دوبارہ پھر گئے کہ اب میں جاؤں گا, ملوں گا, بات چیت کروں گا. تو جب دوبارہ گئے, ملے, مصافحہ کیا, سلام کیا, تو حضرت نے پوچھا کہ مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا کہہ کے گئے تھے؟ یہ کشف تھا, اللہ نے ان کو کھول دیا تھا. مولانا پہلے آئے تھے تو کیا کہہ کے گئے تھے؟ مولانا شرمندہ, نہیں حضرت نہیں کہو مولانا, کہو کیا کہہ کے گئے تھے؟ حضرت بس مجھے غلطی لگ گئی تھی, میں دیکھ کے دنیا کی ریل پیل کو سمجھا کہ شاید دنیا دار ہیں یہ, تو میں نے کہا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد, کہ اگر دنیا ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو, اپنے نفس کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. ایسے بڑے بزرگ جو تھے ماشاء اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جمعہ کی ساعت اجابت مل جائے تو میں نیک لوگوں کی صحبت اللہ سے مانگوں گا, اس صحبت کے ضمن میں تو مجھے ساری سعادتیں نصیب ہو جائیں گی. چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات دفتر اول اور مکتوب 207 حضرت فرماتے ہیں ہاں بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب میں عظیم تاثیر حاصل ہے. ہاں بدنوں کے قرب کو دلوں کی تاثیر میں, دلوں کے قرب میں عظیم تاثیر حاصل ہے. یعنی جب بدن قریب ہوتے ہیں تو دل بھی پھر قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. یہی وجہ ہے
کہ کوئی ولی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچا. یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچا. حالانکہ اولیاء نے اتنی عبادتیں کی، اتنا دین کا کام کیا، مگر کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچے. آگے فرماتے ہیں کہ اویس کرنی اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے باوجود چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف حاصل نہ کر سکے، اس لیے کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہ پہنچ سکے. کسی شخص نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا نا، وہ بہت آپس میں جنگوں کا دور تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور امن امان اور انصاف کا دور تھا. بہت انصاف کا دور، سکون کا دور. تو کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی بتائیں، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں گیا تھا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. فرمایا تم تو اس صحابی کی بات پوچھتے ہو نا. نہیں، وہ صحابی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے تو ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار پڑ گیا تھا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو اس سے سوچئے کہ صحبت سے انسان کو کیا قرب ملتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے. اس لیے جب انسان اپنا رشتہ جوڑے تو پھر اس کے بعد بلا تکلف اپنے حال احوال اپنے شیخ تک پہنچائے. اچھا، کچھ لوگوں کو شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی بس ہم اپنا کام کر رہے ہیں، شیخ کو خود ہی کشف ہو جائے گا. بھائی آپ اگر ہسپتال میں گئے تو کبھی آپ جا کے کمرے میں بیٹھ گئے جی کہ ڈاکٹر صاحب کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مجھے کہاں سے آپریشن کروانا ہے یا کیا علاج کروانا ہے؟ آپ ملتے ہیں اور ایک ایک کیفیت بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں درد ہوتی ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے، اور پھر بتانے کے بعد اب ڈاکٹر پہ امید رکھتے ہیں کہ وہ میرا علاج کرے گا. اسی طرح شیخ کو اطلاع دینا یہ سالک کی ڈیوٹی ہوتی ہے، خود بتانا پڑتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو کوئی معمول ہی نہیں کرتے، کیا بتائیں؟ یہ بھی تو بتانے کی چیز ہے کہ ہم معمول نہیں کرتے. بتائیں، ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں سے توفیق مل جائے. تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اچھا کرتے ہیں تو بھی بتائیں اور برا کرتے ہیں تو بھی بتائیں. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو گناہوں میں ملوث تھے، شیخ کے سامنے اپنا سینہ کھولا، ان کی دعاؤں سے اللہ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. سینکڑوں لوگوں کو دیکھا، سینکڑوں لوگ. کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کیا بتائیں، ہماری تو کوئی کیفیت ہی نہیں. بھائی کسی کیفیت کا نہ ہونا یہ بھی تو ایک کیفیت ہے. یہ بھی تو کیفیت ہے نا کہ جی میری کوئی کیفیت نہیں، تو یہی بتا دیں. تو اطلاع دینی چاہیے. اطلاع دینے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. کئی دفعہ شیطان اس میں ذرا رخ نہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جی ان کو خود ہی کشف ہو جائے گا. بھائی ان کے کشف پہ نہ بیٹھے رہیں بلکہ خود بتائیں. ہاں، بتانے کے بعد ان کو یہ کشف ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ آج کے دور میں بتانے والے سب کچھ نہیں بتاتے. جو اپنی طرف سے اچھا سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور جو اپنی سمجھتے اچھا نہیں سمجھتے وہ ماشاءاللہ. اس لیے خواب دیکھنے والے بھی آج کل اسی طرح کرتے ہیں، آدھا خواب بتاتے ہیں باقی آدھا چھپاتے ہیں. تو اس لیے ٹو ریڈ
ان بٹوین دی لائن یہ شیخ کا کام ہوتا ہے. تو آپ بتائیں, آپ کے بتانے سے پھر ان کو کش ہوگا کہ شیخ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وجہ کیا ہے؟ آپ کی دعا. شیخ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی دعا. آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کوئی غلط بھی کیفیت شیخ کو بتائیں گے, اللہ آپ کی دعا کے صدقے شیخ کے اوپر حقیقت کو کھول دیں گے تاکہ سیدھے راستے کی تلقین ہو جائے. اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا حضرت وہ فلاں آیا ہے آپ کے سامنے. او حضرت کے چہرے پہ جلال. فرمانے لگے میں لعنت بھیجتا ہوں اس شیخ کو جس کے پاس مرید آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا نیت لے کر آیا ہے. یہ الفاظ کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے شیخ پر کہ مرید جس کے پاس آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا نیت لے کے آیا ہے. تو مشائخ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ان کے ساتھ نسبت کی نور ہوتا ہے اور اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ ان کے اوپر معاملے کو کھول دیتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے حالات بتائیں, اپنی ڈیوٹی پوری کریں, پھر حقیقت اللہ ان کو سمجھا دیں گے. پھر اس کا علاج کیا ہے اللہ یہ بھی سمجھا دیں گے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ تکلف درمیان میں نہ آنے پائے. اور جی ہم تو ذرا گھبراتے ہیں شیخ کے پاس. نہیں, گھبراہٹ کس بات کی؟ تو اس لیے شیطان کا یہ حربہ نہ چلنے دیں, بلکہ بے تکلف شیخ کے ساتھ اپنے حالات کو بتانے والا معاملہ رکھیں. حضرت اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے بغیر تکلف کے اپنے شیخ کے ساتھ ایک رابطہ رکھے, چنانچہ اپنے حالات جتنا بھی ہو بلا تکلف اپنے شیخ کو پہنچائے. اس لیے دو چیزیں ہمارے اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتی ہیں, ایک اتباع سنت اور دوسرا صحبت شیخ. باقی سلاسل کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم مجاہدے کے ذریعے سلوک کو طے کرواتے ہیں, اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سلوک کو طے کرواتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہمارے سلسلے کا امتیاز ہیں, ایک صحبت شیخ اور ایک. تو فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی محافظت کرنا لازم اور ضروری ہے, ایک صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کی متابعت یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع, اور دوسرا شیخ مقتدا کی محبت. یہ دو چیزیں اہم ہیں. اب ذرا اگلی بات سنیے گا کہ حضرت مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں. ان دو چیزوں کے ساتھ اگر اور کچھ بھی دیں تو سب ہی نعمت ہے. یعنی یہ دو چیزوں کے ساتھ کچھ حالات, احوال و مواجید یہ مل جائیں تو بڑی نعمت ہے. ان دو چیزوں کے ساتھ اگر اور کچھ دے دیں تو وہ نعمت ہے, اگر کچھ بھی نہ دیں لیکن یہ دو چیزیں راخر اور مضبوط ہوں تو پھر کچھ غم نہیں, آخر کار دے دیں گے, آخر کار دے دیں گے. کہ اگر ان دو چیزوں کے ساتھ یعنی اتباع سنت نصیب ہے اور شیخ کے ساتھ محبت کامل ہے, اگر یہ دو چیزیں ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر حال احوال کی فکر مت کرو, اگر آج نہیں تو اللہ دے دیں گے. اور کتنے لوگ ہیں کہ موت کے وقت نسبت کا نور ان کو نصیب ہوتا ہے, محروم نہیں جاتے. کب ملے یہ اللہ کی مرضی ہے, ابھی ملے یا بعد میں ملے,
لیکن یہ بات پکی ہے کہ محنت ضائع نہیں جاتی. تو فرماتے ہیں کہ ان دو کے ساتھ کچھ اور نعمت دے دیں تو بڑی بات ہے، اور اگر نہ بھی دیں تو پریشانی والی بات نہیں، آخر کار عطا فرما دیں گے. اور اگر نعوذ باللہ، اب اگلی بات سنیے، اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑ جائے، یا سنت کی اتباع میں یا شیخ کی محبت میں، اور اس کے باوجود احوال اور اذواق بدستور اپنے حال پر رہیں، تو اس کو استدراج جاننا چاہیے اور اپنی خرابی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اتباع سنت اور شیخ کی محبت اگر ان میں کسی میں خلل ہے تو جتنے مرضی کشف و کرامات مل گئے، یہ سب کے سب انسان کو گمراہ کرنے والے. تو ایک سنت کی اتباع اور دوسرا محبت شیخ. یہ ایک مکتوب ہے، مکتوبات معصومیہ دفتر اول، مکتوب نمبر 78. اس میں حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سایہ رہبر بہ است از ذکر حق. یہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور اس کو نقل کیا ہے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، کہ رہبر کا سایہ اللہ تعالی کے ذکر سے بھی زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سایہ رہبر بہ است از ذکر حق، کیونکہ اگر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اکیلے میں تو شیطان بہکائے گا، بھٹکا دے گا، اور شیخ کا سایہ رہا اور ذکر نہیں بھی کرے گا تو رہے گا سیدھے راستے پہ. چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس کو روز خواب میں جنت نظر آتی، جنت کے باغ نظر آتے، وہ وہاں پر خوب انجوائے کرتا. اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اب تو میرا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ میں روز جنت کے باغوں کی سیر کرتا. حضرت خواجہ صاحب کو پتہ چل گیا. چنانچہ ایک دن وہ ملنے کے لیے آیا تو خواجہ صاحب نے پوچھا، بھائی سنیں آپ کو روز جنت کی زیارت ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی بہت، بالکل، اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اب اگر تمہیں وہ باغ نظر آئے تو تم لا حول ولا قوہ پڑھ لینا. وہ چپ ہو گیا، مگر اپنے دل میں اس نے سوچا کہ میرے شیخ کو بھی مجھ سے حسد ہو گیا ہے، میرے شیخ کو بھی مجھ سے حسد ہو گیا، جیلس ہو گئے. چلا گیا. اب اگلی رات اس کو پھر خواب میں جنت نظر آئی. یہ شیخ کی دعا تھی، شیخ کی توجہ تھی کہ اس خواب کے اندر اس کو یہ بات یاد آ گئی، او مجھے تو شیخ نے کہا تھا کہ لاحول پڑھنا. چنانچہ اس نے جیسے ہی لاحول پڑھا وہ سارا کا سارا منظر اسی وقت ختم ہو گیا. تب اس کو پتہ چلا کہ شیطان اس کو ایک اچھا سا باغ دکھا کر اس کے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ تم جنت کا نظارہ کرتے ہو تاکہ وہ خود پسندی کا مریض بن جائے. تو عجب کا مریض بنانا چاہتا تھا. شیخ کی صحبت کی برکت سے اللہ نے پھر اس فتنے سے محفوظ کر لیا. اس لیے کہا کہ سایہ رہبر بے است از ذکر حق. شیخ کا سایہ اللہ تعالی کے ذکر سے بھی زیادہ بندے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے سایہ رہبر کا اشارہ طریقہ رابطہ کی طرف کیا ہے کہ جس سے مراد شیخ کی صورت کی اس طریقے پر حفاظت ہے کہ جو اس طریقے میں مقرر ہے، یعنی رابطے کا طریقہ مقتدی طالب کے لیے ذکر حق سے زیادہ فائدہ مند ہے. اگرچہ ذکر فی نفس ہی بزرگی اور فضیلت رکھتا ہے، یعنی فضیلت ذکر الہی کو ہے، لیکن نفع کو اگر دیکھیں گے تو شیخ کی صحبت کا نفع اس سے بھی انسان کے لیے زیادہ ہوگا.
تو انفع وہ ہے، افضل ذکر ہے. بات سمجھ گئے نا؟ افضل کیا چیز ہے؟ وہ ذکر ہے. لیکن انفع کیا ہے؟ نفع کس سے زیادہ ہوتا ہے؟ وہ شیخ کے سائے سے ہوتا ہے. ایک مکتوب میں امام ربانی حضرت مجد الفانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذرا سوچئے کہ ان کے نزدیک یہ جو درد ہے اللہ کی محبت کا حاصل ہو جانا، اس کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا عنایت نامہ شرف صدور لایا، کیونکہ طلب و شوق کی خبر اور درد و تشنگی کا پتہ دینے والا تھا، نظر میں بہت پسند آیا. کیونکہ اس کو پڑھ کے پتہ چلا کہ آپ کے دل میں درد ہے اور شوق ہے اور تشنگی ہے اللہ کی محبت کی شراب پینے کی. کیونکہ طلب مطلوب کے حاصل ہونے کی بشارت دیتی ہے اور درد مقصود تک پہنچنے کی تمہید ہے. یعنی جب درد مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منزل مل جائے گی. ایک بزرگ فرماتے تھے، اگر نہ خواست داد نہ داد خواست. عجیب بات کہی ہے. اگر نہ خواست داد، کہ اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا، نہ داد خاص تو پھر طلب ہی نہ دیتا. جب طلب دے دی تو اس کا مطلب دینا چاہتا ہے. اگر نہ خواست داد، اگر نہ دینا چاہتا، نہ داد خاص تو پھر اللہ تعالیٰ یہ درد نہ دیتا، یہ طلب نہ دیتا. تو من جدہ فقد وجدہ، من طلب فقد وجدہ. بس یہ درد اور طلب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے. بس طلب دولت حاصل ہونے کو بہت بڑی نعمت جان کر ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کے مخالف ہے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی فطور واقع ہو جائے اور اس حرارت میں کوئی ٹھنڈک آ جائے. اس کی محافظت کا سب سے بڑا ذریعہ اس دولت کے حاصل ہونے کا شکر ادا کرنا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے. اور دوسرا ذریعہ اللہ رب العزت کی جناب میں عاجزی اور زاری کرنا ہے، تاکہ حق تعالیٰ اس کی طلب و درد کے چہرے کو اپنے لا زوال جمال کے کعبہ سے نہ ہٹائے. اگر التجا اور تضرع کی کیفیت حاصل نہ ہو تو ظاہری تضرع اور نیاز مندی کی صورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو. درد و طلب کی یہ محافظت کامل و مکمل شیخ کے ملنے تک ہے. یعنی آپ کو اس طلب کی حفاظت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ آپ کو کوئی کامل شیخ نہیں مل جاتا. اس کے بعد اپنی تمام مرادیں اس بزرگ کے سپرد کر دینی چاہیے اور مردہ بدست زندہ بن کر اس کے ساتھ رہنا چاہیے. جب میں کامل مل گیا شیخ تو بس اب اپنے آپ کو سپرد کر دو. جیسے مردہ غسل دینے والے ہاتھ، غسل دینے والا جب غسل دیتا ہے تو مردہ جیسے وہ ہلاتا ہے ویسے ہلتا ہے، جتنا ہلاتا ہے اتنا ہلتا ہے. اسی طرح سالک اپنے آپ کو مردہ بنا کر اپنے شیخ کے حوالے کر دے. آگے فرماتے ہیں کہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا دونوں طرف کی مناسبت پر موقوف ہے، اور ابتدا میں طالب طریقت کو اپنی پستی کی وجہ سے حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی. اس لیے دونوں طرف تعلق والا ایک واسطہ ہونا ضروری ہے، اور وہ شیخ کامل اور مکمل ہوتا ہے کہ ایک طرف ان کا اللہ سے تعلق اور دوسری طرف ان کا مخلوق کے ساتھ تعلق، تو وہ ایک واسطہ بن جاتے ہیں. تو بھئی شیخ ایک واسطہ بن جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے بھئی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر ماں باپ ذریعہ بن جاتے ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے، بادل ذریعہ بن جاتا ہے.
اسی طرح دلوں میں نور اور فیض کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر شیخ اس کے لیے ایک ظاہری سبب اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ آگے ایک مکتوب ہے 270، اس میں ایک حضرت کے تعلق والے تھے، تو وہ صحبت میں نہیں آتے تھے بلکہ اپنے ہی مقام پر وہ ذکر، اذکار، مجاہدے اس میں لگے رہتے تھے۔ تو حضرت نے اس کی طرف خط لکھا ہے کہ آپ کو گوشہ نشینی اور یکسوئی کی بڑی خواہش تھی، سو میسر ہو گئی، لیکن بعض ایسی صحبتیں ہیں جو گوشہ نشینی اور تنہائی پر فضیلت رکھتی ہیں۔ مثلاً حضرت اویس کرنی کے حال پر قیاس کریں کہ چونکہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل نہ کر سکے، اور اسی لیے وہ صحبت کے کمالات سے بہرہ نہ ہوئے اور تابعین میں سے ہو گئے، اور اول درجے کی فضیلت سے محروم ہو کر وہ دوسرے درجے میں آ گئے، صحابی کی بجائے ولایت کا درجہ ملا۔ اللہ سبحانہ کی عنایت سے یہاں ہر روز صحبت کی ایک نئی طرز ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ کبھی کبھی شیخ کے پاس بھی آئیں اور ان کو اپنے حال احوال بتائیں۔ حضرت کا ایک تعلق والے تھے، عالم تھے، اور ان پر بادشاہ نے ڈورے ڈال لیے اور وہ درباری ملا بن گئے۔ تو حضرت نے جو ان کو خط لکھا ہے، سبحان اللہ، عجیب ان کو ڈانٹ پلائی ہے۔ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، آپ نے ظاہری طور پر فقراء کی ہم نشینی سے تنگ دل ہو کر دولت مندوں کی مجلس اختیار کر لی، یہ کام بہت برا کیا۔ آج دنیا میں اگر آپ کی آنکھ بصیرت سے آری ہے، بند ہے، تو کل قیامت کے دن کھل جائے گی، اس وقت ندامت اور پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آگاہ کر دینا ضروری ہے، اے بلحوث، یعنی ہوس کے پیچھے چلنے والے، تمہارا معاملہ دو حال سے خالی نہیں، دولت مندوں کی مجلس میں دل جمعی ملے گی یا نہیں۔ اگر اس سے دل جمعی مل جائے تو برا ہے، اور اگر نہ ملے تو اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر مل جائے تو یہ جمعیت نہیں بلکہ استدراج ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خسرت الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ فقراء کے آستانوں کی خاک روبی دولت مندوں کے ہاں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ آج اگر یہ بات آپ کو معقول معلوم ہو یا نہ ہو، آخر کار معقول معلوم ہو جائے گی، مگر اس وقت فائدہ نہ ہوگا۔ مرغن غذائیں اور فاخرہ لباس کی تمنا اور آرزو نے تم کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا اگر اصل کی طرف رجوع فرما لیں۔ تو کتنے اچھے انداز سے ان کو متوجہ کیا ہے کہ آپ دوبارہ ان محفلوں میں آئیں اور ان دنیا دار دولت مندوں کی صحبت میں نہ رہیں۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ رکاوٹ نسبت باطن کے ذوق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کئی دفعہ انسان کی کیفیات میں رکاوٹ آ جاتی ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ یہ رکاوٹ نسبت باطن کے ذوق کی وجہ سے ہوتی ہے، اور چونکہ نسبت نے قوت پیدا نہیں کی ہوتی، اس لیے کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تک نسبت راسخ نہ ہو جائے، مرشد سے ظاہری بعد کی حالت میں یہ ذوق پیش آتا ہے، اور اس کا علاج شیخ کی صحبت اور اس کی توجہ ہے، تاکہ نسبت قوت پکڑ لے اور ملکہ ہو جائے اور فنا کی حد تک پہنچ جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرشد کی توجہ دوسری صورت میں بھی، یعنی کئی مرتبہ تو انسان کی جو کیفیات ہیں نا، یہ رک جاتی ہیں کہ نسبت کبھی ظاہر ہوئی، کبھی بند ہو گئی، کیونکہ ابھی کمزور ہے، پکی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ کی صحبت میں رہو تاکہ نسبت راسخ ہو جائے، مضبوط سے اضبط ہو جائے، پکی ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ فرض کرو کہ یہ نسبت کسی گناہ کی وجہ سے دب گئی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو اگر کسی لغزش کے باعث کچھ ظلمت طاری ہوئی ہے تو نفع دینے والی ہے پیر کامل کی توجہ
جو ظلمت کدورت کے پہاڑوں کو خواہ وہ کسی ذریعے سے پیدا ہوئے ہوں مرید صادق سے دور کر دیتی ہے اور اس کے باطن کو پاک کر دیتی ہے. کہ کدورت کے پہاڑ بھی اگر مرید کے دل پر آ جائیں اور کسی گناہ کی وجہ سے آئیں پھر بھی اگر شیخ کی صحبت میں آئے گا تو ان کی توجہ کدورت کے پہاڑوں کو مٹا کے رکھ دے گی. ہمارے سلسلے میں صحبت کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ ذرا وجہ سن لیجئے کہ چونکہ اس سلسلے میں کمالات نبوت غالب ہیں اور نبوت کے طریق میں صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کسی بزرگ سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت یہ صحبت 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 اتنی اہمیت کیوں کہی جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم صحابی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کیوں نہیں بن سکتے؟ اس نے کہا جی صحابی تو وہ بنے گا جس کو صحبت ملی. معلوم ہوا کہ عمل کے ذریعے سوائے صحبت کے کسی اور عبادت کے ذریعے بندہ صحابی نہیں بن سکتا. تو صحبت میں وہ فائدہ ہے جو باقی عملوں میں انسان کو نہیں مل سکتا. کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق ہے اس لیے اس طریق میں صحبت کا بہت زیادہ اثر. اب ذرا سنیے آگے یہ بات مکمل کرنے میں. یہ طریقہ بعین ہی اصحاب کرام کا طریقہ ہے کیونکہ ان بزرگوں کو نبی علیہ السلام کی پہلی ہی صحبت میں وہ کمال حاصل ہو جاتا تھا کہ امت کے اولیاء کو نہایت النہایت میں اس کمال میں سے تھوڑا سا حصہ نصیب ہوتا ہے. یعنی صحابہ کو پہلی صحبت میں ہی وہ مقام مل جاتا تھا کہ اولیاء ساری زندگی مجاہدے کرتے رہیں تو کرتے کرتے بالآخر اس نعمت سے تھوڑا سا حصہ ان کو ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی جو اپنے اسلام لانے کے شروع زمانے میں صرف ایک ہی مرتبہ نبی علیہ السلام کی صحبت کے شرف سے مشرف ہوا. سبحان اللہ. یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جنگ احد کے اندر نیزہ مارا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو یہ پکا یقین تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا تو آپ نے میرے قتل کا حکم صادر کر دینا ہے. چنانچہ وہ چھپ کے نہ پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کے جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک نظر صرف تو وحشی تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب مسلمان تو ہو گیا لیکن تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے اور میرے دل پہ اگر انقباض ہوا تو تجھے نقصان نہ ہو اس لیے تو چلا جا. اس کے بعد وہ چلے گئے اور انہوں نے پوری زندگی پھر نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا. وہ جو ایک لمحے کی صحبت ان کو مل گئی اس صحبت کی وجہ سے دنیا کے اولیاء میں سے بڑا سا بڑا ولی بھی ان کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتا. ایک نظر دیکھی تھی. تو وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی رضی اللہ عنہ جو اپنے اسلام لانے کے شروع زمانے میں صرف ایک ہی مرتبہ نبی علیہ السلام کی صحبت کے شرف سے مشرف ہوئے حضرت اویس کرنی سے جو تابعین میں سب سے بہتر ہیں وہ افضل ہو گئے. یعنی اویس کرنی بھی ان کے قدموں کے دھول تک نہیں پہنچ سکے جو ان کو صحبت ایک لمحے کی وہ درجہ نصیب ہو گیا صحابی بن گئے. جو کچھ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی پہلی ہی صحبت میں حاصل ہوا حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو اس خصوصیت یعنی خیر التابعین ہونے کے باوجود انتہا میں بھی ان کو وہ نعمت نصیب نہ ہو سکی. بس لازمی طور پر سب سے بہتر زمانہ صحابہ کا اور پھر اس کے بعد لفظ سما نے دوسروں کا معاملہ پیچھے ڈال دیا اور درجے کی دوری کی طرف اشارہ کر دیا. نبی السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم یہ جو سما کا لفظ ہے اس نے کہہ دیا کہ باقی پیچھے ہیں. اس لیے چونکہ اس میں کمالات نبوت زیادہ ہیں اس سلسلہ میں تو اس میں صحبت سے بہت ایک لمحے کی صحبت میں ملتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ
کئی مرتبہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کو نہیں سمجھ پاتے، وہ بھی کہتے ہیں بھائی اگر مجاہدہ کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، اور اگر جلدی سے نسبت لینی ہے تو فلاں طرف جاؤ. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے کے اندر جو ملتا ہے وہ صحبت کی برکت سے ملتا ہے، اور صحبت میں تو ایک لمحے میں مل جاتا ہے. وحشی رضی اللہ عنہ کو کتنا وقت لگانا پڑا؟ ایک نظر دیکھی نا، ایک نظر، تو ایک نظر سے کام بن گیا نا. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک نظر سے کسی کا کام بنا دے تو اس کو مجاہدوں کی بھٹی میں ڈالنا ضروری ہے. تو اللہ کی دین اور عطا ہے. اسی لیے اس سلسلے کو فرمایا یہ سب سے اقرب ہے، اسہل ہے، انفع ہے، اوفق ہے. یہ سارے الفاظ اسی لیے اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ صحبت کی نسبت سے یہاں ملتا ہے. جتنی طلب لے کے آتا ہے. ہمارے پردادا پیر تھے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، جو سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور حضرت نے دوسرے دن ان کو خلافت دے دی اور بھیج دیا. تو خانقاہ کے بعد لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت وہ تو 2 دن پہلے آیا، بیعت ہوا اور آپ نے خلافت دے کے بھیج دیا. تو فرمایا کہ دیکھو وہ اپنا تیل بتی ٹھیک کر کے آیا تھا، میں نے صرف اس کو آگ دکھا دی تھی. تیل بتی پہلے سے ٹھیک کر کے آیا تھا، چراغ ٹھیک تھا، تیل پورا تھا، بتی ٹھیک تھی، میں نے صرف آگ لگائی. اور تم لوگ تو آئے ہو تو تمہیں تیل بتی کے ٹھیک کرنے میں سالوں گزر جاتے ہیں. تو اس لیے اس صحبت میں کئی دفعہ تو بس ایسے آگ دکھانی ہوتی ہے، جل جاتی ہے ماشاءاللہ. تو یہ صحبت کا طریق ہے، اور اس طریق میں انسان کی اگر طلب پکی ہو تو بہت جلدی اس کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کم کوشوں کو اپنی رحمت سے جلدی اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آگے فرماتے ہیں، اس کو میں مکمل تھوڑا اور کر لوں، کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ نے فرمایا وہ غبار جو جہاد کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کئی درجے بہتر ہے. بس اسی لیے ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے. یہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے اس کو کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے ان حضرات کا سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے. اور دوسرے طریقوں پر اس طریقہ عالیہ کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے اصحاب کرام کے زمانے کی فضیلت دوسرے زمانوں پر واضح ہو چکی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابتدا ہی میں اس پیالہ سے ایک گھونٹ پی چکے ہوں، ان کے کمالات کی حقیقت پر اطلاع پانا ان کے سوا دوسروں کے لیے مشکل ہے. ان کی نہایت دوسروں کی نہایت سے بلندتر ہوگی. قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ما فضلی یا نیم، کہ میرا ہم سب کا کام اللہ کے فضل سے وابستہ ہے. جب اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.